السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، غالباً شملہ کے کسی کالج میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہوا۔ وہاں آپ نے فرمایا کہ جدید تعلیم یافتہ حضرات کو جو شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ صرف نصاب تعلیم ہی کا قصور نہیں، بلکہ اس کا بڑا سبب وہ لادینی ماحول ہے جس میں ہماری نئی نسل پلتی اور ڈھلتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بزرگ علماء صلحاء کی مجلسیں بحمد اللہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ قائم ہیں۔ کچھ دن اس ماحول میں رہنے کی عادت ڈالیں۔ غالباً اسی مجلس میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو انگریزی پڑھنے والوں سے نفرت ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں۔ ان لوگوں سے کیوں نفرت کروں؟ البتہ ان کے بعض اعمال اور افعال سے نفرت ہے جو شریعت کے خلاف ہیں۔ یہ صاحب بولے، وہ اعمال اور افعال کیا ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مختلف لوگوں کے مختلف اعمال ہیں، سب کے یکساں نہیں ہیں۔ یہ صاحب بھی خوب آزاد آدمی تھے۔ کہنے لگے کہ مثلا مجھ میں کیا برائی ہے؟ آج کے عام وضع طلباء کی طرح ان کی بھی داڑھی صاف تھی۔ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، بعض چیزیں تو ظاہر ہیں مگر مجمع میں اس کا اظہار کرنے سے حیا مانے ہیں، اور آپ کے باقی حالات اور معاملات مجھے معلوم نہیں جس پر کوئی رائے ظاہر کر سکوں۔ یہ جلسہ ختم ہوا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی تھانہ بھون واپس آ گئے۔ پھر اتفاقاً کالج کی تعطیل ہوئی تو ایک طالب علم کا خط آیا۔ خط میں لکھا تھا کہ ہماری اس وقت تعطیلات ہیں، میں آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کچھ دن آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، مگر میری ظاہری صورت بھی شریعت کے مطابق نہیں اور اعمال و افعال میں بھی بہت گڑبڑ ہے۔ ان حالات میں حاضری کی اجازت ہو تو میں حاضر ہو جاؤں۔ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، جس حالت میں ہے چلے آئیں، کوئی فکر نہ کریں۔ یہ صاحب آگے اور عرض کیا کہ مجھے بہت سے شبہات و اشکالات ہیں، ان کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ مناسب ہے، مگر اس کی صورت یہ کرنی ہوگی کہ آپ کے جتنے شبہات ہیں ان سب کو لکھ لیں اور آپ مجلس میں بیٹھ کر ہماری باتیں سنیں، کوئی سوال نہ کریں۔ جب آپ کی مدت قیام کے 3 دن رہ جائیں، یعنی جب آپ کی مدت قیام اس کے 3 دن باقی رہ جائیں، اس وقت یاد دلائیں تو میں آپ کو سوالات کا مستقل وقت دوں گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو سوالات آپ لکھ کر رکھیں گے، اس عرصے میں کسی سوال کا جواب سمجھ میں آ جائے تو اس کو کاٹ دیں۔ ان صاحب نے ایسا ہی کیا، اور جب رخصت سے 3 روز پہلے حضرت رحمت اللہ تعالی نے سوالات کا وقت دیا تو انہوں نے بتلایا کہ میرے سوالات کی بہت طویل فہرست تھی، مگر دوران قیام اکثر سوالات کے جواب خود سمجھ میں آ گئے، ان کو کاٹتا رہا۔ اب صرف چند سوال باقی ہیں، چنانچہ یہ سوالات انہوں نے پیش کیے اور حضرت رحمت اللہ تعالی سے ان کے جوابات پا کر ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس جب جائیں تو کان کھول کر رکھیں۔ دوستو، حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی، ان کو اللہ تعالی نے اس صدی میں اصلاح خلق کی توفیق خالص اور اس کا انتہائی حکیمانہ اسلوب مرحمت فرمایا تھا۔ اردو کے مشہور شاعر جناب جگر مراد آبادی مرحوم کا واقعہ ہے کہ ایک مجلس میں حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمت اللہ تعالی نے حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی سے ذکر کیا کہ جگر مراد آبادی سے ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ تھانہ بھون جانے اور زیارت کرنے کو بہت دل چاہتا ہے، مگر میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں کہ شراب نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے مجبور ہوں کہ کیا منہ لے کر وہاں جاؤں۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ تعالی سے فرمایا، سے پوچھا، پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کیا کہ میں نے کہہ دیا ہاں یہ تو صحیح ہے، ایسی حالت میں بزرگوں کے پاس جانا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، واہ خواجہ صاحب واہ، ہم تو سمجھتے تھے کہ اب آپ طریق کو سمجھ گئے ہیں، مگر معلوم ہوا کہ ہمارا خیال غلط تھا۔ خواجہ صاحب کے تعجب پر حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیتے کہ جس حال میں ہو اسی میں چلے جاؤ، ممکن ہے کہ یہ ملاقات ہی اس بلا سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ خواجہ عزیز الحسن رحمت اللہ تعالی یہاں سے واپس گئے تو پھر اتفاقاً جگر مراد آبادی صاحب سے ملاقات ہو گئی اور یہ سارا واقعہ جگر صاحب کو سنا دیا۔ انہوں نے حضرت کے یہ کلمات سن کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور بالآخر یہ عہد کر لیا کہ اب مر بھی جاؤں تو اس خبیث چیز کے پاس نہ جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شراب چھوڑنے سے بیمار ہو گئے۔ حضرت جگر مراد آبادی صاحب کی حالت نازک ہو گئی۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس حالت میں بقدر ضرورت پینے کی تو شریعت بھی اجازت دے گی، لیکن یہ جگر صاحب کا جگر تھا کہ اس کے باوجود انہوں نے اس ام الخبائث کو ہاتھ نہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ اہل عزم اور ہمت کی مدد فرماتے ہیں۔ اس وقت بھی حق تعالیٰ کی مدد سے چند روز ہی میں شفا کامل حاصل ہوئی۔ اس کے بعد وہ تھانہ بھون تشریف لائے اور حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی نے ان کا بڑا اکرام بھی فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، امیر شاہ خان صاحب مرحوم راوی ہیں کہ جب منشی ممتاز علی کا مطبع یعنی کتب خانہ میٹھ میں تھا، اس زمانہ میں ان کے کتب خانے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی بھی بطور ملازم کام کرتے تھے اور ایک حافظ جی بھی نوکر تھے۔ یہ حافظ صاحب بالکل آزاد آدمی تھے، رندانہ وضع یعنی نا وضع قطع تھی، چوڑی دار پاجامہ پہنتے تھے، داڑھی چڑھاتے تھے، نماز کبھی نہ پڑھتے تھے، مگر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی سے ان کو نہایت گہری دوستی تھی۔ وہ مولانا رحمت اللہ تعالی کو نہلاتے اور کمر بھی ملتے تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی ان کے کنگا کرتے تھے اور وہ مولانا رحمت اللہ تعالی کو کنگا کرتے تھے۔ اگر کبھی مٹھائی وغیرہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی کے پاس آتی تو ان حافظ صاحب کا حصہ ضرور رکھتے۔ غرض بہت گہرے تعلقات تھے۔ مولانا رحمت اللہ تعالی کے دوست ایسے آزاد شخص کے ساتھ مولانا کی دوستی، اس سے مولانا نہ خوش تھے مگر وہ اس کی کچھ پرواہ نہ کرتے تھے۔ یعنی مولانا قاسم نانوتوی تو ایسی دوستی سے نہ خوش تھے کہ یہ آزاد آدمی ہے، لیکن وہ آزاد آدمی اس کی پرواہ نہ کرتا۔ ایک مرتبہ جمعے کا دن تھا، حسب معمول مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے حافظ جی کو نہلایا اور حافظ جی نے مولانا نانوتوی رحمت اللہ تعالی کو نہلایا۔ جب نہا چکے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، حافظ جی مجھ میں اور تم میں دوستی ہے اور یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا رنگ اور ہو اور میرا رنگ اور، اس لیے میں بھی تمہاری ہی وضع اختیار کر لیتا ہوں، تم اپنے کپڑے لاؤ، میں بھی وہی کپڑے پہنوں گا، اور میری یہ داڑھی موجود ہے، تم اس کو بھی چڑھا دو، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ کپڑے اتاروں گا نہ داڑھی۔ وہ یہ سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ مجھے اپنے کپڑے دیجئے، میں آپ کے کپڑے پہنوں گا، اور یہ داڑھی موجود ہے، اس کو آپ اتار دیں۔ چنانچہ مولانا رحمت اللہ تعالی نے ان کو کپڑے پہنائے اور داڑھی اتار دی، اور وہ اس روز سے پکے نمازی اور نیک وضع بن گئے۔ اس داڑھی
چڑھانا اور اتارنا میرے خیال میں یہ ہے کہ نا یہ دھاڑی کو نا وہ بل دیتے رہتے اور بالکل منہ کے جو چمڑی ہے نا چہرے کی نیچے کھاڑی والی اس کے ساتھ یہ لگا دیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو جہاں تبلیغ و دعوت و دین کا جذبہ عطا فرمایا تھا وہاں انہیں حکمت اور موعظہ حسنہ کے اصول پر انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرمائی تھی. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ تعالی کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے. ایک مرتبہ سفر کے دوران آپ کا گزر جلال آباد یا شاملی سے ہوا. وہاں ایک مسجد ویران پڑی تھی. آپ نے پانی کھینچ کر وضو کیا، مسجد میں جھاڑو دی اور بعد میں اس شخص سے پوچھا کہ یہاں کوئی نمازی نہیں؟ اس نے کہا کہ سامنے خان صاحب کا مکان ہے جو شرابی ہیں اور رنڈی باز ہیں، اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو یہاں اور بھی 2-4 نمازی بن جائیں گے. مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمت اللہ تعالی نے یہ سن کر خان صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں تشریف لے گئے. وہ خان صاحب نشے میں مست تھے اور رنڈی پاس بیٹھی ہوئی تھی. مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمت اللہ تعالی نے ان سے فرمایا، بھائی خان صاحب اگر تم نماز پڑھ لیا کرو تو 2-4 آدمی اور جمع ہو جایا کریں گے اور یہ مسجد آباد ہو جائے گی. خان صاحب نے کہا مجھ سے وضو نہیں ہوتی اور نہ یہ 2 بری عادتیں چھوٹتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ بے وضو ہی پڑھ لیا کرو اور شراب نہیں چھوٹتی تو وہ بھی پی لیا کرو. اس نے عہد کیا کہ میں بغیر وضو ہی پڑھ لیا کروں گا. آپ وہاں سے تشریف لے گئے، کچھ فاصلے پر نماز پڑھی اور سجدے میں حضرت مظفر کاندھیلوی رحمت اللہ تعالی خوب روئے. ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت آپ سے 2 باتیں ایسی سرزد ہوئی ہیں جو کبھی نہ ہوئی تھی. ایک یہ کہ آپ نے شراب اور زنا کی اجازت دے دی، دوسرے یہ کہ آپ سجدے میں بہت روئے. فرمایا کہ سجدے میں میں نے جناب باری تعالی سے التجا کی تھی کہ اے اللہ، اے میرے رب العزت، کھڑا تو میں نے اس خان کو کر دیا ہے، اب دل تیرے ہاتھ میں ہے. چنانچہ ان خان صاحب کا یہ حال ہوا کہ جب رنڈیاں پاس سے چلی گئی تو ظہر کا وقت تھا. اپنا عہد یاد آیا، پھر خیال آیا کہ آج پہلا دن ہے، لاؤ غسل کر لیں، کل سے بغیر وضو پڑھ لیا کریں گے. چنانچہ غسل کیا، پاک کپڑے پہنے اور نماز پڑھی. نماز کے بعد باغ کو چلے گئے. عصر اور مغرب باغ میں اسی وضو سے پڑھی. مغرب کے بعد گھر پہنچے تو ایک طوائف موجود تھی. پہلے کھانا کھانے گھر میں گئے، وہاں جو بیوی پر نظر پڑی تو فریفتہ ہو گئے. بہر آ کر رنڈی سے کہا کہ آئندہ میرے مکان پر نہ آنا، اور اللہ نے ان کی کایا پلٹ دی. اللہ اکبر اللہ. دوستو انہی مولانا مظفر حسین صاحب کی عادت یہ تھی کہ اشراق کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا کرتے تھے اور اپنے تمام رشتہ داروں کے گھر تشریف لے جاتے. جس کسی کو بازار سے کچھ منگانا ہوتا اس سے پوچھ کر لا دیتے. اور ترہ یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے تھے، عموماً چیزیں غلے کے عوض خریدی جاتی تھی. چنانچہ آپ گھروں سے غلہ باندھ کر لے جاتے اور اس سے اشیاء یعنی ضرورت کی چیزیں لوگوں کے لیے خرید کر لاتے. اللہ اکبر. یہی حال دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب کا تھا. علم و فضل کا تو یہ عالم کہ آج ان کی عزیز الفتاوی عہد حاضر کے تمام مفتیوں کے لیے ماخذ بنی ہوئی ہے، اور فتویٰ کے ساتھ شغف کا یہ حال کہ وفات کے وقت بھی ایک استفتاء ہاتھ میں تھا جسے موت ہی نے ہاتھ سے چھڑا کر سینے پر ڈال دیا تھا. لیکن سادگی، تواضع اور خدمت خلق کا یہ مقام والد صاحب حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب مدد ذلہم تحریر فرماتے ہیں
کہ کوئی کیسے سمجھے کہ یہ کوئی بڑے عالم یا صاحب کرامت صوفی اور صاحب نسبت شیخ ہیں، جبکہ غایت تواضع کا یہ عالم ہو کہ بازار کا سودا سلف نہ صرف اپنے گھر کا بلکہ محلے کی بیواؤں اور ضرورت مندوں کا بھی خود لاتے، بہت زیادہ ہو جاتا تو بغل میں گٹھری دبا لیتے اور پھر ہر ایک کے گھر کا سودا مہا اس کے حساب کتاب کے اس کو پہنچاتے۔ راقم الحروف نے حضرت والد ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ تعالی ہی سے زبانی سنا کہ اسی سودا سلف لانے میں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جب حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی کسی عورت کو سودا دینے کے لیے جاتے تو وہ دیکھ کر کہتی، مولوی صاحب یہ تو آپ غلط لے آئے، میں نے یہ چیز اتنی نہیں کہی تھی۔ چنانچہ یہ فرشتہ صفت انسان دوبارہ بازار جاتا اور اس عورت کی شکایت دور کرتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمت اللہ تعالی جو دیوبند میں حضرت میاں صاحب کے لقب سے معروف تھے، دارالعلوم دیوبند کے درجہ علیہ کے استاد تھے، ان سے ابو داؤد پڑھنے والے اب بھی برے صغیر میں ہزاروں ہوں گے، علوم قرآن و سنت کے بہت بڑے ماہر اور جملہ علوم و فنون کے کامل محقق، مگر بہت کم گو حدیث کے درس میں نہایت مختصر مگر جامع تقریر ایسی ہوتی تھی کہ حدیث کا مفہوم دل میں اتر جائے اور شبہات خود بخود کافور ہو جائیں۔ انہی کا واقعہ ہے کہ آپ کا زنانہ مکان اور نشستگاہ کچی مٹی کی بنی ہوئی تھی، ہر سال برسات کے موقع پر اس کی لپائی پتائی ناگریز تھی، جس میں کافی پیسہ اور وقت خرچ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ راقم الحروف یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے حضرت میاں صاحب سے عرض کیا کہ حضرت جتنا خرچ سالانہ اس کی لپائی پر کرتے ہیں، اگر ایک مرتبہ پختہ اینٹوں سے بنانے میں خرچ کر لیں تو 2-3 سال میں یہ خرچ برابر ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس محنت سے نجات ہو جائے گی۔ یہ سن کر پہلے تو حضرت نے فرمایا، ماشاءاللہ بات تو بہت عقل کی کہی، ہم بوڑھے ہو گئے، ادھر دھیان ہی نہ آیا۔ پھر کچھ توقف کے بعد جو حقیقت حال تھی وہ بتائی اور تب پتہ چلا کہ یہ حضرات کس مقام سے سوچتے تھے۔ فرمایا کہ میرے پڑوس میں سب غریبوں کے کچے مکان ہیں، اگر میں اپنا مکان پکا بنا لوں تو غریب پڑوسیوں کو حسرت ہوگی اور اتنی وسعت ان کے پاس نہیں کہ وہ سب پکے مکان بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت والد صاحب مدہ ذلہم تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت معلوم ہوا کہ یہ حضرات جو کچھ سوچتے ہیں وہاں تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہو سکتی، چنانچہ انہوں نے اس وقت تک اپنے مکان کو پختہ نہیں کیا جب تک پڑوسیوں کے مکان پکے نہیں بنے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تھے علماء دیوبند اور یہ تھے وہ اللہ والے لوگ جو اس رہتی دنیا میں آج تک اپنا نام زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو آپ کا نام پیسے سے زندہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کا نام اللہ والے کام کرنے سے ہوگا۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ اگر مٹی کچھ دیر خوشبو کے ساتھ رہے تو مٹی بھی خوشبو والی بن جاتی ہیں، اور اگر آج ہم بھی کچھ دیر اللہ والوں کے ساتھ گزاریں تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ والے بن جائیں گے۔ اس لیے ان اللہ والوں سے محبت کریں۔ دوستو اگر آپ اس طرح کے اچھے واقعات اور مستند واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔